محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر ابھی صرف 25 سال تھی کہ میں بیوہ ہو گئی۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے تو ساس نے مجھ کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے ان کی محبت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ میری عدت بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس روز مجھے دودھ کا گلاس دیتی اور مجھے فوراً سے نیند آ جاتی تھی۔ ایک روز دودھ کا گلاس بلی نے گرا دیا۔ میں ابھی جاگ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے انسان کو دیکھ کر میں کانپ اٹھی، کیونکہ میں چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد تو میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی مر جاؤں، مگر موت نہ آتی۔ میں اب بھی اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی۔ میرے ماں باپ میرے شوہر کے مرنے کے بعد مجھے لینے آئے تھے، مگر میری ساس نے مجھے بھیجنے سے انکار کر دیا اور وہ بھی چلے گئے، کیونکہ وہ میری ساس کی محبت دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اور میں بھی حیران و پریشان ہوئی تھی۔ آج تک تو میں نے سن رکھا تھا کہ ساسیں اچھی نہیں ہوتی، مگر میری ساس تو میرے ساتھ بڑی اچھی تھی، اور میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد تو وہ میرا بڑا خیال رکھتی۔ وہ مجھے اس گھر سے نہیں جانے دیتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ آخر میں کب تک اس گھر میں رہوں گی، ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، مگر میں نے آج تک اس بات کا ذکر ساس سے نہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں یہاں پر اپنی عدت ختم کر لوں، اس کے بعد ہی آگے کے بارے میں سوچوں گی۔ میری ساس میرا بڑا خیال رکھتی، مجھ سے زیادہ کام بھی نہ کرواتی، بلکہ زیادہ تر کام تو خود ہی کرتی تھی۔ میں صرف اپنے کمرے کی ہی صفائی کرتی تھی، اور وہ ہر روز رات کو میرے لیے دودھ لاتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی۔ اتنی مہربان عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی اور مجھے کبھی بہو نہ سمجھتی، ہمیشہ بیٹی سمجھتی۔ مگر مجھے ان کے اس رویے سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا تھا، کیونکہ میرے دل کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور میں تو بہت کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت بھی نہ گزارا تھا۔ اب میں تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی، حالانکہ میری ساس اور باقی سب گھر والے میرا بڑا خیال رکھتے، کبھی بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتے، مگر پھر بھی میں خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ سارا دن میں اپنے شوہر کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا جس دن ان کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، رات کے 9 بج رہے تھے، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دروازے پر کون ہے۔ میری ساس ضرور مجھے دودھ دینے آئی ہوں گی۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے وہ مجھے تھما دیا، مگر میرے پینے کا دل نہ کر رہا تھا۔ میں نے وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیٹا، تم دودھ پی لو، ویسے بھی تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میری ساس میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگ گئی تھی اور مجھے دودھ پینے کا کہہ رہی تھی، مگر میرا دل نہ چاہ رہا تھا کہ میں دودھ پیوں۔ مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کی یاد ستا رہی تھی اور میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر میں ان کے سامنے کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مجھے اس طرح دیکھتی تو وہ اور بھی اداس ہو جاتی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد دودھ پی لوں گی۔ کتنی دیر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر میرے کمرے سے باہر کو نکل گئی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن پھر بھی میں نے دودھ نہ پیا، کیونکہ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا دھیان بار بار میرے شوہر کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی تصویر میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔
میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا تھا۔ میں پھر سے اٹھ بیٹھتی۔ مجھے نہ جانے آج نیند کیوں نہ آ رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس بھی نہ پیا اور وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی کیونکہ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں صحن میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی مگر پھر بھی میری اداسی اور پریشانی کم نہ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر سے کمرے میں آ گئی۔ جب اندر آئی تو دیکھا دودھ کا گلاس زمین پر گرا پڑا ہے۔ شاید کوئی بلی وغیرہ کمرے میں گھس گئی ہوگی، کیونکہ جاتے وقت میں نے دروازہ بند نہ کیا تھا۔ میں نے کانچ کے ٹکڑے ڈسٹ بین میں ڈالے اور دودھ پر بھی پوچھا لگا دیا، کیونکہ سارے فرش پر ہی دودھ پھیل چکا تھا۔ میں نہ چاہتی تھی کہ میری ساس یہ سب دیکھے، کیونکہ وہ اس طرح ناراض ہو جاتی۔ وہ مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ میں دودھ پی لوں۔ پھر میں آ کر بستر پر لیٹ گئی، مگر اب بھی مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ نہ جانے آج میری نیند کہاں اڑ گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ماضی کے خوشگوار لمحوں میں کھو گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں دلہن بن کر اس گھر میں چلی آئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بڑا پیار جتاتے اور میری بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتے اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوش رہتی تھی، مگر اب وہ موجود نہ تھے۔ جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتی میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ اب مجھے نیند نہ آئی تو میں پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ آج نہ جانے میرا دل و دماغ کہاں چلا گیا تھا۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں تھک ہار چکی تھی۔ میں سونا چاہتی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں وہیں بستر پر پڑی احمد کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ بیٹا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ آسیہ بہن بہت اچھی ہے اور ان کے بیٹوں کو بھی میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تم احمد کے ساتھ خوش رہو گی۔ آج ہی میرے لیے امی کی ایک جاننے والی کے بیٹے کا رشتہ آیا اور امی مجھ پر زور زبردستی کر رہی تھی، مگر میں اتنی جلدی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کر سکتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے میں لڑکے کو اچھی طرح سے جانوں، اس کے بعد ہی شادی کروں۔ امی چاہتی تھی کہ میں ہاں کر دوں، کیونکہ لڑکے والوں کو شادی کی بڑی جلدی تھی، مگر میرا دل اتنی جلدی شادی پر تیار نہ ہو رہا تھا۔ میں آج کل کے زمانے کی لڑکی تھی اور دیکھ کر ہی رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے میں لڑکے سے فون پر بات چیت کروں اور اس کے بعد ہی اس کا مزاج دیکھ کر رشتے کے لیے ہاں کروں، مگر امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ لڑکے والوں کے ہاں اس طرح کا کوئی رسم و رواج نہ تھا۔ وہ پرانے خیالات کے مالک تھے، اس لیے ہی میری ایک نہ سنی گئی۔ میں نے جتنا بھی امی جان کو سمجھایا مگر میری کوئی بھی بات نہ مان رہی تھی اور مجھ پر اپنی مرضی تھوپ کر باہر چلی گئی۔ حالانکہ میں کسی کو پسند نہ کرتی تھی، مگر میں یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ میں کسی کو جانے بغیر ہی شادی کی رضامندی دے دوں۔ سامنے والے کو جاننا میرا حق تھا، مگر مجھے یہ حق کوئی بھی نہ دے رہا تھا۔ سبھی مجھ پر اپنی مرضی تھوپ رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے لاکھ باوجود بھی اماں ابا نے میرا وہاں پر رشتہ طے کر دیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی وہ لوگ منگنی کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ مگر اپنے منگیتر کو دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی عام لڑکا نہ تھا بلکہ 14ویں کا چاند تھا۔ اس کا چہرہ بالکل ہی چمکدار اور سفید تھا۔ وہ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، یوں سمجھ لیں کہ مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں ایک نظر میں ہی اس پر فدا ہو گئی، مگر میں نے اس سے بات نہ کی، کیونکہ سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے اور وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے مجھے پسند کر لیا ہو۔ حالانکہ میری ایک تصویر پہلے بھی ان کے پاس جا چکی تھی، کیونکہ آسیہ آنٹی نے امی سے میری تصویر مانگی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا
کہ میں ان کے بیٹے کو پسند آ گئی ہوں، اس لیے ہی وہ رشتہ لے کر آئے تھے، اور اب تو احمد بھی مجھے پسند آ چکے تھے، تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور پھر انکار کا حق بھی میرے پاس نہ تھا، کیونکہ اماں ابا تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ مگر اب میں بھی خوش تھی، کیونکہ مجھے احمد پسند آ گئے تھے۔ پہلے تو میں زبردستی اس رشتے کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر اب میری خوشی بھی اس میں شامل تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ اس دن وہ منگنی کر کے چلے گئے، کیونکہ ابھی میرے ہونے والے سسر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شادی کے لیے انہوں نے 2 سے 3 ماہ کا وقت مانگا تھا۔ ماں باپ بھی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ اماں جان بھی میرے لیے جہیز جوڑنا چاہتی تھی۔ ہماری منگنی ہو گئی، مگر ابھی شادی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر سے فون پر بات کروں، مگر میرے پاس تو ان کا کوئی نمبر وغیرہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہ کی تھی، تو میں اکیلی لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ جب وہ مرد ہونے کے باوجود بھی مجھ سے رابطہ نہ کر پائے تھے، مگر میری بے قراری اب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان سے بات کروں، ان کو جانوں۔ ایک دن میرے دل کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ایک دن ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے منگیتر یعنی احمد ہی تھے۔ انہوں نے منگنی کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد مجھے کال کی تھی۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے میرا نمبر کہاں سے لیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے میرا نمبر اپنی ماں کے موبائل فون سے لیا ہے، کیونکہ میری امی پرانے زمانے کی خاتون تھی، ان کے پاس موبائل فون نہ تھا، اور انہیں جب بھی آسیہ آنٹی سے بات کرنی ہوتی تو وہ میرے ہی موبائل فون سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے احمد نے اپنی ماں کے موبائل سے میرا نمبر نکال لیا تھا اور آج مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سما پا رہی تھی۔ آج دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ انہیں مجھ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اور میرا نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی انہیں اتنا وقت لگ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ میرا نمبر ان کی ماں کے پاس موجود ہے، تو انہوں نے اسی دن ہی اپنی ماں کے موبائل فون سے میرا نمبر نکال لیا۔ وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ میری تصویر دیکھی تو فدا ہو بیٹھے، اس لیے ہی اس رشتے کی رضامندی دے دی۔ مگر میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ میں بھی ان پر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ جب لڑکیاں اپنی محبت کا اظہار کر دیں تو ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور مرد ان کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ احمد اس طرح کے مردوں میں سے بالکل بھی نہ تھے۔ دن بدن ان کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوتی کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، اور ساتھ ساتھ ایک اچھے شوہر بھی ثابت ہونے والے تھے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ان کے ابا کی طبیعت سنبھل چکی ہے، اور وہ کچھ دن کے اندر ہی شادی کی ڈیٹ رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میں نے شرماتے ہوئے فون ہی بند کر دیا تھا، اور پھر یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی۔ 2-3 دن کے اندر ہی آسیہ آنٹی اور ان کے شوہر یعنی میرے ہونے والے سسر آئے اور شادی کی تاریخ لے کر چلے گئے۔ اماں ابا نے 15 دن کے بعد کی تاریخ دے دی تھی، کیونکہ اماں نے تیاریاں مکمل نہ کی تھی، مگر 15 دن بھی جھٹ پٹ سے گزر گئے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب میں دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ وہاں پر آ کر تو مجھے اور بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میرا دیور، میری ساس، سسر اور میرے شوہر سبھی میرے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ میری ساس تو اتنی اچھی تھی کہ مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔
جب بھی میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے روک دیتی اور کہتی کہ بیٹا ابھی میں ہوں، بعد میں یہ سب تم نے ہی دیکھنا ہے، ابھی میں گھر سنبھال لوں گی۔ مجھے ان پر بڑا پیار آتا، اور وہ واقعے میں ہی ایک نفیس خوبصورت خاتون تھی۔ میں نے آج تک ایسی عورت کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے آج تک تو ساسوں کے بارے میں بڑا غلط سن کے رکھا تھا، مگر یہ تو بالکل ہی الٹ ہوا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی، اور احمد تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ دن بدن ان کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی کمپنی میں جاب کرتے تھے، ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، یہاں پر مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرا دیور ابھی پڑھ لکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پولیس کی نوکری میں بھی اپلائی کر کے رکھا تھا۔ بہت جلد اس کی پولیس میں کی نوکری لگ گئی اور اس کی تنخواہ بھی گھر میں آنے لگی۔ اب تو میری زندگی پہلے سے بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ پہلے صرف میرے شوہر کی تنخواہ سے گھر چلتا تھا، مگر پھر بھی اچھا چل جاتا تھا۔ اب تو 2 لوگوں کی تنخواہ گھر میں آتی تھی، اس لیے ہمارا لائف سٹائل بدلنے لگا تھا۔ ہر ماہ احمد مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیتے تھے اور کہتے جو تمہارا دل کرے وہ لے لینا۔ میں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ لیتی، کیونکہ شروع سے ہی میں سگھڑ لڑکی تھی۔ پیسوں کو جوڑ کے رکھتی اور بڑی احتیاط سے استعمال کرتی تھی۔ میری ساس بھی میری عادت سے واقف تھی، کیونکہ وہ بھی دیکھتی تھی کہ احمد ہر مہینے مجھے پیسے دیتے ہیں، مگر میں انہیں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں۔ میری ساس ہر وقت ہی میری تعریف کرتی رہتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی ان کے جاننے والی یا کوئی رشتہ دار وغیرہ آتی تو وہ میری ذات کے قصیدے پڑھنے لگتی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آتا تھا کہ مجھے اتنا اچھا گھر ملا ہوا ہے۔ مجھے تو بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، بلکہ ان سے بھی اچھے گھر میں، کیونکہ میرے بابا ایک ریٹائر کلرک تھے اور انہی کی تنخواہ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہم بڑی مشکلوں سے گزر بسر کر رہے تھے، مگر یہاں پر تو سب کچھ ہی مختلف تھا۔ یہاں پر کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت ہی میرا شوہر اور میرا دیور جب بھی گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں فروٹس کے تھیلے ہوتے، اور سودا سلف تو کبھی ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش تھی، مگر ایک الجھن تھی جو اندر ہی اندر مجھے کھائے چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک میں نے خوشخبری نہ دی تھی، حالانکہ ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور ابھی دیر بھی نہ ہوئی تھی، مگر مجھے اندر ہی اندر فکر ستانے لگ گئی، کیونکہ میری ایک دوست جس کی آج سے 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی وہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ اس لیے ہی مجھے ڈر لگتا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد یہ خوشخبری سنا دوں، کیونکہ اس خوشخبری کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے۔ جب یہ خوشخبری مل جائے تو زندگی مکمل ہو جاتی ہے، مگر ابھی تک مجھے یہ خوشی نہ ملی تھی۔ میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی اور کئی منتیں بھی مان کر رکھی ہوئی تھیں، حالانکہ میرے گھر میں ابھی کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ میری ساس نے بھی ابھی مجھے بے اولادی کا کوئی بھی طعنہ نہ دیا تھا، کیونکہ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، مگر مجھے تو بہت زیادہ ڈر تھا اور میں چاہتی تھی کہ میرا یہ خدشہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ ابھی تک خدا میرا صبر آزما رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں امی جان کے گھر گئی تو انہیں بھی اپنا یہ خدشہ بتا دیا، تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی کہ بہت جلدی ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہو رہی ہو۔ ابھی میری شادی کو صرف 2.5 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور سمجھانے لگے کہ بیٹا یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، اتنی جلدی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جایا کرتے۔ ڈاکٹر تو ایسے ہی کوئی دوائیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں اور مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور دعا کرو کہ دیکھنا وہ تمہاری گود ضرور بھرے گا۔ اماں کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہوں۔ ابھی تو اتنا وقت بھی نہیں ہوا جتنا میں پریشان ہو رہی ہوں۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، مگر کچھ دنوں سے ماں نے محسوس کیا
کہ میرے شوہر کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کئی بار پوچھنے کی بھی کوشش کی مگر وہ مجھے چپ کرا دیتے اور کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کا ذرا پریشر ہے۔ میں بھی خاموش ہو جاتی کیونکہ اکثر ہی وہ دفتر کے کام کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر یہ پریشانی کچھ اور تھی اور مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، مگر کوئی بھی مجھے یہ بات نہ بتا پا رہا تھا کہ میں نے اپنی ساس سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ احمد تو بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور سوچا کہ میرا ہی شاید وہم ہو، مگر میری پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی کیونکہ احمد راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگ گئے تھے، اور جب پوچھتی تو کہتے کہ میں آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے وہیں پر رکنا پڑا۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ آخر ایسا کون سا آفس ہے جہاں راتوں کو بھی کام کاج ہوتا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو میں نے ان سے سختی سے پوچھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، اور پھر میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد اس بارے میں ذکر نہ کروں گی۔ میری غلطی تھی کہ میں انہیں پریشان کر رہی تھی، اس لیے ہی اپنی غلطی تسلیم کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ مگر اب میرا دل بھی مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس بارے میں جانوں۔ ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ دن بدن پریشانی سے گھلتے چلے جا رہے تھے مگر میرے پوچھنے پر کچھ بھی نہ بتاتے۔ میں نے تھک ہار کر کوششیں کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لی اور ان کی پریشانی کے ختم ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں ہر وقت ان کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کی پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں۔ ان کی یہ پریشانی مجھے بھی پریشان کر رہی تھی، مگر ابھی تک مجھے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی تھی جس سے میں محسوس کر سکوں کہ ان کی پریشانی اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے۔ اس بات کو اب 1 ماہ ہونے والا تھا اور ان کی پریشانی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ آج بھی وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکل گئے تھے، شام ہونے کو آئی تھی مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے انہیں کئی بار کالز بھی کی مگر انہوں نے میری کال ریسیو نہ کی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ آج رات گھر ہی واپس آئیں گے اور دفتر میں نہیں رکیں گے۔ میں اپنے دیور کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہونے لگے اور احمد کو کال ملانے لگے مگر وہ بھی ان کی کال بھی ریسیو نہ کر رہے تھے۔ میرے دیور یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے کہ وہ احمد کے دفتر میں جا کر پتہ کرتے ہیں۔ میرے دیور کو گئے ہوئے کوئی تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں کمرے سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون پر بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے دیور کا نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگا لیا مگر ان کی بات سن کر تو میں زمین پر ہی گر گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ احمد دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے تھے۔ وہ پل کے راستے سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ اوپر پکی سڑک تھی اور نیچے پانی ہی پانی۔ اچانک سے ایک ٹرک نے انہیں پیچھے سے ٹکر دے ماری تو ان کی گاڑی پانی میں جا کر گری اور ابھی تک ان کی لاش کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری ساس بھی وہاں پر آ چکی تھی مگر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ میں انہیں کچھ بتا پاتی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مگر میں بس روئے جا رہی تھی۔ میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ شادی کے اتنے سے عرصے کے بعد ہی بیوہ ہو چکی تھی کیونکہ میرے دیور نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کو پانی میں گرے ہوئے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہے کہ وہ اب تک زندہ نہ ہوں گے، مگر اب تک ان کی لاش بھی نہ ملی تھی۔ گاڑی تو مل چکی تھی مگر وہ گاڑی میں موجود نہ تھے۔ شاید انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا ہوگا اور پھر پانی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر میری ساس بھی اب پریشان سی ہو رہی تھی مگر میں اب بھی انہیں بتا نہ پائی تھی کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔
اچانک سے میرے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ اس بار میری ساس نے کال اٹھائی تو ان کے ہاتھ سے موبائل فون زمین پر گر گیا تھا۔ وہ میرے دیور کی کال تھی، جو کہہ رہے تھے کہ احمد کی لاش کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ گھر واپس آ رہے ہیں۔ ہم دونوں ساس بہو احمد کی موت کے غم سے نڈھال ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میرے دیور بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر ساری بات بتائی۔ میں ان کی بات سن رہی تھی مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ مجھے اب کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں دور چلی جاؤں جہاں یہ غم ختم ہو جائیں، مگر یہ ایک ایسا غم تھا کہ چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی، یہ غم میرا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ابھی تو ہماری نئی زندگی کی شروعات ہی تھی۔ ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، مگر ہمارے پاس تو احمد کی لاش بھی نہ تھی کہ ہم ان کا جنازہ پڑھوا سکیں۔ ان کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ ہم نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کا ختم رکھا تھا کیونکہ جنازہ تو نہ ہو پایا تھا، لیکن ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے تو قرآن پاک کا ختم کروا سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ محلے کی سبھی عورتیں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہی تھیں، مگر میں اپنے کمرے میں نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ مجھے میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، مگر میں یہ دکھ سہنے کے لیے زندہ رہی۔ میں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے اپنے سہاگ کے اجڑ جانے کا ماتم منا رہی تھی۔ کب عورتیں قرآن پاک پڑھ کر چلی گئیں اور کب رات ہو گئی، مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ میرے ساس سسر اور دیور اپنی جگہ پر غم سے نڈھال تھے۔ احمد کو گئے ہوئے اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کہیں سے آئیں گے اور کہیں گے کہ مریم میرے لیے چائے بنا دو، کیونکہ انہیں چائے بہت زیادہ پسند تھی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف اور تلخ تھی۔ وہ اب ہمارے درمیان نہ رہے۔ میں سارا دن ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی اور ان کی استعمال کی چیزوں کو چھو کر ان کا لمس محسوس کرتی تھی۔ ان کی استعمال شدہ چیزوں سے مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوتی اور میرے دل کو کچھ آرام آ جاتا، مگر جب پھر سے مجھے ان کی یاد ستانے لگتی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا خاندان اور اتنا اچھا شریک حیات ملا ہے، مگر اب میری ساری خوشیاں مجھ سے چھن چکی تھی اور ایک حادثے نے میری زندگی الٹ پھلٹ کر کے رکھ ڈالی تھی۔ احمد کے جانے کے بعد 10 دن بعد اماں ابا آئے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے تھے، مگر میری ساس نے انہیں روک دیا اور روتے روتے ہی کہنے لگیں کہ ہمارا بیٹا تو جا چکا ہے، مگر اس کی ایک نشانی ہماری بہو ہمارے پاس ہے۔ ہم مریم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ ان کی محبت سے بڑا متاثر ہوئے اور مجھے لیے بغیر ہی چلے گئے۔ میں بھی احمد کی یادوں کو چھوڑ کر نہ جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے کمرے میں ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی اور میں ان کی یادوں کے سہارے اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اور پھر میری ساس بھی میرا بڑا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ مجھے احمد کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی تھی۔ میں سارا دن ہی احمد کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی، کیونکہ وہ میرے شوہر تھے، ان کی کمی کوئی بھی پوری نہ کر سکتا تھا۔ میں غم سے نڈھال سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میری ساس بیچاری وہیں پر ہی مجھے کھانا دے کر چلی جاتی۔ کبھی کبھار میں کھانا کھا لیتی تو کبھی ایک نوالہ بھی میرے حلق سے نہ اترتا تھا اور میں احمد کی یاد میں آنسو بہانے لگتی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ احمد کو گئے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میرا دل بھی اب کچھ سنبھل چکا تھا، مگر احمد کی یاد اب بھی میرے دل میں باقی تھی۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ آخر کب تک میں اس گھر میں رہوں گی، کیونکہ زمانہ بھی اب باتیں بنا رہا تھا۔ محلے کے لوگ کہتے تھے کہ جوان بہو کو گھر میں رکھا ہوا ہے،
ان کی باتیں سن سن کر میرا دل کٹ سا جاتا تھا۔ لوگ مجھے اس طرح سے گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا دل و دماغ بھی خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں عدت کے بعد اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر ابھی میری عدت میں سے 1 ماہ اور 10 دن باقی رہتے تھے۔ میری ساس میرے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے مجھے دودھ کا گلاس بھی دے جایا کرتی تھی۔ دودھ پینے کے بعد فوراً ہی مجھے نیند آ جاتی اور میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میں سارا دن رو رو کر احمد کو یاد کرتی رہتی۔ کسی کام میں میرا دل نہ لگتا تھا۔ گھر کے کسی کام کو بھی میں ہاتھ نہ لگاتی۔ میری ساس بیچاری اکیلے ہی سارا کام سنبھال رہی تھی۔ مجھے بھی ان پر بڑا ترس آتا تھا، کیونکہ وہ بوڑھی خاتون تھی، لیکن میں تو کسی کام کاج کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ کوئی بھی میرا دکھ نہ سمجھ سکتا تھا۔ شادی کے 5 ماہ کے بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے احمد کی یاد ستاتی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور دل سے دعا بھی کہ خدا کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے جو مجھے دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور یہ دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ اپنے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میری امی کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتی، مگر میں ان کے گھر نہ جا سکتی تھی، کیونکہ میں عدت میں تھی۔ جب وہ آتی تو مجھ سے بات کر کے میرا دل بہلانے کی کوشش کیا کرتی، مگر میرے دل و دماغ پر تو بس احمد اٹک سا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ تھی کہ میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی تھی۔ ہمیں تو ان کی لاش بھی نہ ملی تھی۔ ہم تو ان کا جنازہ پڑھوانے سے بھی محروم رہے تھے۔ یہ کسک مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی تھی۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگتا جو میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور مدد کے لیے چیخ چلا رہے ہیں، مگر ان کی مدد کے لیے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں۔ میرے دل پھٹنے لگتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں بھی زیادہ دن تک نہ جی پاؤں گی۔ میں دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اب بس میری عدت میں 10 ہی دن رہتے تھے، اور میرے اماں ابا نے بھی مجھ پر سختی کی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میری عدت ختم ہو جائے گی وہ مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ میں جانا نہ چاہتی تھی، مگر لوگوں کے طعنے سہتے سہتے میں بھی اب تھک ہار چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ جب بھی میرے بارے میں کوئی بات کہتے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ میں تو پہلے ہی احمد کے چلے جانے کے بعد غم سے نڈھال تھی، اور اوپر لوگ میرے زخموں پر نمک چھڑک دیتے تھے۔ اب میرے پاس صرف 10 دن ہی تھے، اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر چلا جانا تھا، اور یہی سوچ سوچ کر میرا دل ہول ہو جاتا۔ میں احمد کی یادوں کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتی تھی، بلکہ ان کی یادوں کے سہارے ساری زندگی گزار دینا چاہتی تھی، مگر اس معاشرے نے مجھے اس قابل بھی نہ چھوڑا، اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے بھی یہ سخت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ کچھ لوگ میرا نام میری دیور کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور مجھ پر بد چلنے کے الزام بھی لگا رہے تھے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی پھٹنے لگتا کہ میں اپنے دیور کو بالکل اپنا سگا بھائی سمجھتی تھی، مگر لوگوں نے ایسی باتیں پھیلا دیں جو میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھیں۔ مجھے تو اب اس سے ہی بات سے شرمندگی محسوس ہوتی کہ جب میرے دیور تک یہ بات پہنچے گی تو وہ کیا سوچیں گے۔ میں تو سارا دن اپنے ہی کمرے میں رہتی اور میرا ان سے آمنا سامنا ہی نہ ہوتا تھا، کیونکہ میں عدت میں تھی اور کسی غیر مرد پر نگاہ ڈالنا میرے لیے کبیرہ گناہ تھا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی، مگر لوگوں کی زبانیں کون بند کر سکتا ہے۔ ان کا تو جو دل چاہتا ہے وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہی آنسو بہا رہی تھی۔ میری ساس وہاں پر آئی اور مجھے یوں روتا دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مریم بیٹا، میں تمہارا دکھ درد سمجھ سکتی ہوں، مگر یہ خدا کی مرضی کے فیصلے ہیں،
اور ہم ان کی مخلوق ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر آنسو بہائیں۔ ان کی باتیں میرا غم بالکل بھی کم نہ کر سکتی تھیں۔ احمد کا ذکر سن کر تو پھر سے میری آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ اب بھی میری آنکھیں کسی آبشار کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی آنسو بہانے لگ گئی تھی اور میرے گلے سے لگ گئی تھی، کیونکہ ان سے بھی میرا یہ دکھ درد دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ دکھی تھی، مگر مجھے دیکھ کر تو اور بھی زیادہ دکھی ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے دلاسا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی، میں اب بھی احمد کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ میں اٹھی اور الماری سے ان کی تصویر نکال کر دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر میں ان کی تصویر کو تکتی رہ گئی تھی۔ میرے آنسو تصویر پر گر رہے تھے، جس کی وجہ سے تصویر بھی خراب ہو رہی تھی، مگر مجھے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ میں آنکھیں کھولتی تو اس تصویر کو دیکھتی، اور اگر آنکھیں بند کرتی تو ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا۔ ان 4 ماہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں ان کی یاد سے غافل نہ ہوئی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر ان کی یادیں میرے پاس رہ گئی تھیں۔ آج مجھے ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ وہ جب مجھ سے پیار سے بات کرتے اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی، مگر اب آنسو ہی میرا مقدر تھے۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ زندگی مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گی، کہ میں زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ احمد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں کانپ اٹھی تھی۔ انہیں تو گئے ہوئے اتنے ماہ ہو چکے تھے، تو پھر وہ کہاں سے آ سکتے تھے؟ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میرا دل لرز رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے جاتے میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہوں کہ وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں، مگر اس وقت تو میرے پیاروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے چھو کر دیکھا تو واقعے میں ہی موجود تھے۔ میرا دل و دماغ سیں سیں کر رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی تو موت واقع ہو چکی تھی، تو پھر وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ مگر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا، مریم، ہمارے دفتر میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ اس رات میں بھی کام کاج کے سلسلے میں دفتر میں موجود تھا۔ صرف میں اور وہ شخص ہی دفتر میں موجود تھے۔ جب میں اس کے کیبن میں چلا گیا تو وہ زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کے سینے میں گولی لگی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، سہم گیا۔ میں نے جلدی سے دفتر کے مالک کو فون کر دیا، وہ بھی وہاں پر آ گئے تھے، مگر سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے اس شخص کو گولی مار دی ہے، مگر میں تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ دفتر والوں نے مجھ پر مقدمہ کر دیا اور میں عدالتوں کے چکر کاٹنے لگا، اس لیے میں پریشان رہنے لگا تھا۔ مگر میں تمہیں یہ بات نہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھ پر یقین نہ کرو گی، کیونکہ اس وقت صرف دفتر میں اور وہی موجود تھے۔ جو بھی سنتا وہ یہی کہتا کہ میں نے ہی اس شخص کا قتل کر دیا ہے، مگر میں نے اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا۔ چپ چاپ ہی عدالت میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر دن بدن وہ کیس طول پکڑتا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا تھا، مگر پھر بھی سبھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور جس شخص کا قتل ہوا تھا اس کے گھر والے بھی مجھے یوں جانے نہ دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ مجھے کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ میں اس جرم کی سزا نہ بھگتنا چاہتا تھا جو جرم میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے اماں ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اب میں ڈر رہا تھا کہ بہت جلد ہی پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی اور مجھے پھانسی چڑھا دے گی۔
مگر پھر میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں منظر سے غائب ہو جاؤں۔ جب میں نے کوئی قتل ہی نہیں کیا تو پھر میں کیوں سزا کا مستحق ٹھہرایا جا رہا ہوں؟ میں نے اس کی بات پر عمل کر لیا اور اماں ابا اور چھوٹے کو بھی اس پلان میں شامل کر لیا، مگر مجھ میں اتنی ہمت حوصلہ طاقت نہ تھی کہ میں تمہیں سب یہ بتا دوں۔ میں چاہتا تھا جب یہ کیس ختم ہو جائے گا تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ میں تمہارا دل نہ توڑنا چاہتا تھا، مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے مرنے کا ناٹک کر لیا۔ مگر میں زیادہ دیر تک تم سے دور نہ رہ سکتا تھا، اس لیے ہی روز گھر پر آتا تھا۔ اماں تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتی تھیں اور میں تمہارے پاس کمرے میں ہی سو جاتا تھا اور صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی نکل جاتا تھا۔ آج میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تم نے اتنا عرصہ اس اذیت میں گزارا ہے۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے، مگر میرا دل و دماغ تو یہ قبول ہی نہ کر رہا تھا، کیونکہ میں تو 4 ماہ بیوگی کی زندگی گزار چکی تھی۔ مگر اب تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ احمد تو زندہ تھے اور میرا سہاگ بھی نہ اجڑا تھا۔ میں ان کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار روتی۔ ہماری آواز سن کر میرے ساس سسر بھی وہاں پر آ گئے اور وہ بھی مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ میرے ساس سسر اور دیور کے علاوہ اور کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ احمد زندہ ہے۔ سارا زمانہ اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، مگر وہ تو پولیس سے چھپے ہوئے تھے۔ میں انہیں کیسے نہ معاف کر دیتی؟ میرا تو دل پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ میرے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ میرا دل جو ویران ہو چکا تھا پھر سے باغ و بہار ہو گیا تھا۔ مگر اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر پھر سے احمد کھلم کھلا لوگوں کے سامنے آئے تو پھر سے ان پر وہ کیس کھول دیا جائے گا جو ان کے مرنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مردانہ وار اس مشکل کا مقابلہ کریں۔ جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا۔ وہ بھی میری بات مان گئے اور صبح سویرے خود ہی پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ مگر وہاں جا کر انہیں ایسی بات معلوم ہوئی کہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جس شخص نے قتل کیا تھا وہ اب پکڑا جا چکا ہے۔ اس شخص نے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر میرے کولیگ کا قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ اب احمد کی جان مکمل طور پر چھوٹ چکی تھی۔ انہوں نے اتنا عرصہ اس اذیت میں گزارا تھا اور ساتھ میں نے بھی ان 4 ماہ میں اذیت سہی تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگ گئے تھے۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا اور ایک پیاری سی معصوم سی گڑیا بھی عطا کی ہوئی ہے، مگر اب بھی کبھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 ماہ مجھے نہیں بھولتے جو میں نے احمد کی بیوہ بن کر گزارے تھے۔ حالانکہ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے اور ہم سبھی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زندگی بھر اس واقعے کو بھلا نہ پاؤں گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔